اللہ عز و جل سحری کا وقت اختتام کے قریب ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپن کی باتیں ہم نے کل کی تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ واقعہ بیان کیا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گہوارہ یعنی جھولا جو تھا نا، وہ فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے، تو آپ جس طرف انگلی فرماتے تھے، جس طرف اشارہ فرماتے تھے، چاند اسی طرف چلا جاتا تھا، حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان مبارک کھلی تو آپ کی زبان پر جو سب سے پہلا کلام، اول کلام تھا، وہ لا الہ جو سب سے پہلا کلمہ تھا وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ پہلا جملہ نبی پاک کی زبان مبارک سے نکلا۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے اپنے لباس میں بولو براز نہیں فرمایا۔ ایک معینہ مدت، ایک معینہ وقت، ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا تھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں بھی رفع حاجت فرماتے۔ جب آپ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل میں شریک نہیں ہوتے۔ لڑکی آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ جو چاند اشارہ کرنے پر حرکت کرتا تھا، اسی بات کو تو سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہی بات جو اشاروں پر چاند جھک جاتا تھا نا، یہی بات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے عرض کی۔ نبی پاک کے چچا نے کہ حضور، میرے دین کی طرف جو راغب ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں جب آپ کو گہوارے میں دیکھتا تھا، جب آپ چھوٹے تھے اور اشارہ فرماتے تھے تو چاند اس طرف حرکت کرتا تھا جس طرف آپ کا اشارہ جاتا تھا۔ اب بچپن کی بات تھی، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیسے ایکنالج کیا، کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کنفرم کیا کہ پیارے آقا فرماتے کہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا اس وقت میں اس کی تسبیح کی آواز سنا کرتا تھا۔ ناظرین، نبی پاک ابھی جھولے میں ہیں اور چاند کی تسبیح کی آواز سن رہے ہیں، اور اگر آج مزار پر انوار میں اپنے غلام کی پکار سن لیں تو یہ کیوں کر ممکن نہیں ہے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کے بچپن کے واقعات جاری ہیں۔ کل میں نے انشاءاللہ آپ کو ایک اور کمال کا واقعہ سنانا ہے کہ میرے آقا کے وسیلے سے کیسے دعا مانگی گئی بچپن ہی کے عالم میں، اور کیا بارش ہوئی۔ سبحان اللہ، کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، آپ کی قرآن دازی بھی باقی ہے، وہ بھی کر لیتا ہوں، آپ سے سوال کرنا بھی باقی ہے، اور پھر اختتام سحر سے پہلے کچھ مناجات میں شامل ہو جائیں گے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں کم و بیش کتنی نمازیں ادا فرمائیں؟ بڑا زبردست کوسچن ہے اور ہم سب کو پتا ہونا چاہیے، اور آج معلوم ہو جائے گا، اور جواب ہے 20,000 نمازیں۔ جن لوگوں نے جواب دیا ان میں سے چند کے نام: ندیم احمد شاہ راولپنڈی، عبد الغفور پاکپتن شریف، محمد افضل اتاری کوٹ مٹھن، محمد علی شیخ کراچی، راؤ محمد ضیاء الرحمان میلسی، بنت شفقت راولپنڈی، فدا حسین پھول نگر، محمد شریف سیالوی پنو عاقل، بنت جاوید اقبال مامو کانجن، بنت نور محمد کنری سندھ، بنت کریم بخش اتاریہ واہ کینڈ، بنت فاروق اتاریہ کراچی۔ اور اب جواب دینا ہے ناظرین، آپ کو قرآن دازی کرنی ہے۔ کیا تحفہ کس کو جا رہا ہے؟ فدا حسین صاحب ہیں پھول نگر سے، اپنا ایڈریس بھیجئے، آپ تک انشاءاللہ تحفہ پہنچ جائے گا۔ آج جو آپ سے سوال کرنا ہے، جس کا جواب آپ نے اختتام کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دینا ہے، وہ سوال بھی میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر کال ہے تو ایک آدھی کال ہم سن لیتے چلیں، لوگ خوش ہو جائیں گے، اور پھر اتنی دیر میں ہم انشاءاللہ پھر مناجات کی طرف چلے جائیں گے۔
پیارے حبیب انکل، میرا نام ارتضا ایمان ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل بہت اچھا لگتا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ، آپ کی حوصلہ افزائی کا ایک اور کال دے دیں۔ نام محمد سبحان اتاری ہے، مجھے آپ کا پروگرام رمضان اسپیشل ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے۔ آج آپ کے سلسلے میں سید یوسف باپو اور عاطف اتاری بھی ہے۔ آج اگر عاطف اتاری اور یوسف اتاری عبدالحبیب صاحب سے مدنی کسوٹی کرے تو مدینہ مدینہ۔ ہاں، مدنی کسوٹی کریں اور ان کو سحری نہ کرنے دیں جناب۔ بہرحال اب تو سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ چلیں جناب، سوال کرنا ہے جو آپ نے سلسلہ کل شروع ہونے سے پہلے جواب دینا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی تعداد سب امتوں سے زیادہ ہے؟ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی امت کی تعداد ساری امتوں سے زیادہ ہے؟ جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری میں اس کا جواب موجود ہے۔ ویسے تو جواب بہت آسان بھی ہے اگر غور کیا جائے تو، جلدی جلدی جواب دے دیں کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے۔ ناظرین، آخری لمحات ہیں، پانی وغیرہ پینا ہے تو کراچی والوں کے لیے بالخصوص، باقی تو بہت سارے شہروں میں وقت ختم ہو گیا ہے، تو جلدی جلدی فارغ ہو جائے کریں۔ 2-3 منٹ پہلے ہی برش وغیرہ کرنا ہے، ضروریات سے فارغ ہو جائیں، دوائی پینی ہے تو پی لیں تاکہ پھر آپ بالکل آخری سیکنڈ تک ہمیں نہیں جانا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ آئیے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، مناجات میں شامل ہو جائیں۔ جی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، رہوں مستوں پہ خود میں تیری ولا میں، رہوں مستوں پہ خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، مولا پلا جام ایسا پلایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، اور مسلمان گیا تیری عطا سے، مسلمان ہم سب تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، مولا ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ ناظرین، کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اللہ کریم کی رحمت سے ہم 8ویں روزے میں داخل ہو گئے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو جتنے روزے رکھے، جو تراویح پڑھی، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بقیہ رمضان بھی صحت اور عافیت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، پورے روزے رکھتے ہوئے، ساری تراویح پڑھتے ہوئے گزارنا نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یاد رہے تقریباً 4:45 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی سنت و برا بیان فرماتے ہیں، جن کے لیے ممکن ہو وہ اس بیان میں بھی ضرور شامل ہوا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے، گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے، علم و عرفان دے ہمیں یا رب، دکھا دے راستے۔